اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر الزماں، آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ، خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام ہی کا موضوع نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ رہے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے عنقریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد بھی پیش کر رہے ہیں۔ آج سے 6 سال قبل دنیا بھر کے یہودی علماء 4 خونی چاند 4 بلڈ مون کے اس قدیم تصور کے تحت اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ آئندہ 3-4 سالوں میں یہودیوں پر بہت برا وقت آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد ہماری آخری بڑی فتح ہوگی۔ اس تصور کو وہ المیہ کے بعد کامرانی کا نام دیتے ہیں اور یہودی تاریخ سے ایسی بے شمار مثالیں دیتے ہیں جب ان پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹے، جس کے بعد اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا۔ امنون اسحاق نے 2014 اور 2015 کے ان 4 خونی چاند گرہنوں کے بعد بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد یاجوج ماجوج اور بڑی عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے اور دنیا میں صرف چند یہودی ہی باقی بچیں گے۔ یہودیوں کے ہاں خالص بنی اسرائیل کی برتری کا ایک گہرا تصور موجود ہے اور مسیحا کی آمد کے بارے میں بھی ان پیش گوئیوں میں یہی درج ہے کہ وہ خالص بنی اسرائیل کی یعنی آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا۔ امنون اسحاق نے 2011 کے اکتوبر میں کہا تھا کہ موجودہ یہودی علماء میں آل یعقوب میں سے صرف 5% ہیں اور باقی 95% وہ بہروپیے ہیں جو خود کو آل یعقوب کہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے اب یہودیوں پر عذاب آئے گا اور نتیجے کے طور پر خالص بنی اسرائیل ہی باقی رہ جائیں گے۔ ربائی امنون اسحاق نے 2019 کے آخر میں کہا تھا کہ کچھ ماہ بعد دنیا ایک بہت بڑے وائرس کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے مطابق یہ وائرس دراصل عیسائی دنیا کا عالمی ایجنڈا 21 ہے۔ کرونا وائرس نے اس کی پیشن گوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے پھر 28 مئی 2020 کو کہا کہ پہلی کرونا کی لہر ختم ہو جائے گی، مگر اس کے بعد اکتوبر میں دوسری لہر شروع ہوگی، اور اس دوسری لہر کے 9 ماہ بعد دنیا میں مسیحا کے آنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس نے تالمود اور تورات کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک رومی زوال پذیر نہیں ہوتے، یعنی یورپ ختم نہیں ہوتا، مسیحا نہیں آئے گا۔ امنون اسحاق اس وقت یہودیوں میں سب سے مقبول ترین ربائی ہیں، جس کو سننے کے لیے یہودی لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس نے 1 اکتوبر 2020 کو ایک ایسی ویڈیو جاری کی جس نے پوری دنیا میں ایک ہیجان برپا کر رکھا ہے۔ اس نے اگلے 10 سالوں کے لیے اقوام متحدہ کے ایک نیو ورلڈ آرڈر کے خفیہ پلان سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس کے نزدیک مسیحا کے آنے سے پہلے پوری دنیا پر ایک شیطانی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ جب تک اسرائیل ایک قومی ریاست اور جمہوری آئینی وجود کے طور پر اپنے وجود کو قائم رکھے گا، اس پر مغرب کا یہ شیطانی اقتدار مسلط رہے گا۔ یہ تمام تصور ہمارے ہاں دجال اور دجالی قوتوں جیسا ہے، یعنی جس طرح مسلمان مفکرین کہتے ہیں اس وقت دنیا پر چھایا ہوا مغربی دجالی نظام پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے، ویسے ہی امنون اسحاق بھی گفتگو کرتا ہے۔ اس کے مطابق اب مغرب دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر نافذ کرنے والا ہے۔ امون نے کہا کہ اقوام متحدہ نے 1992 میں برازیل کی کانفرنس میں ایک ایجنڈا 21 منظور کیا تھا جسے صدی کے ترقیاتی اہداف کہا جاتا ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہوا، اس لیے اب ان کا ایجنڈا 30 ہے جس کا نفاذ اس دنیا پر مکمل کنٹرول کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایجنڈا 21 کے اہداف میں غربت، بھوک اور بیماری کا خاتمہ، صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور توانائی کی فراہمی شامل تھے، لیکن ایجنڈا 30 کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو اہداف ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں۔ ان اہداف کے تحت پوری دنیا میں صرف ایک حکومت قائم کی جائے گی، کیش کرنسی ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا کا ایک ہی سینٹرل بینک ہوگا، پوری دنیا کی ایک ہی فوج ہوگی، کسی قسم کی ریاستی خود مختاری
یا قومی ریاست کا وجود نہیں ہوگا۔ تمام کاروبار، گھر وغیرہ ریاست کی ملکیت ہوں گے اور کسی قسم کی نجی ملکیت نہیں ہوگی۔ خاندان نام کے ادارے کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور بچے ریاست پالے گی۔ دنیا کی آبادی کو بہت حد تک کم کرنے کے بعد مزید بڑھنے سے بھی روکا جائے گا۔ ہر کسی کو زبردستی بے شمار ویکسین لگا کر کنٹرول کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر ہر فرد کی ایک بنیادی آمدنی ہوگی۔ ہر فرد کے اندر زبردستی مائکرو چپ لگائی جائے گی۔ اس کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھی جائے گی۔ عالمی سوشل کریڈٹ سسٹم کا قیام، جس میں صحت اور روزگار کا تحفظ ہوگا، جیسے چین میں ہوتا ہے۔ 5G کو ایک بہت بڑے مانیٹرنگ سسٹم کی طرح بنا دیا جائے گا۔ تمام تعلیمی ادارے حکومت کی ملکیت ہوں گے۔ تمام گاڑیاں بھی حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ تمام کاروبار اور کارپوریشنز بھی حکومت کی ملکیت ہوں گے۔ ضروری سفر کے علاوہ ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ لوگوں کی رہائش کے لیے شہر یا علاقے مخصوص کر دیے جائیں گے اور ان کے علاوہ کہیں بھی رہائش نہیں رکھی جا سکے گی۔ ذاتی گھر، ذاتی زراعت، ذاتی آبپاشی، ذاتی بھیڑ بکریوں، ریوڑوں پر پابندی ہوگی۔ انسانوں کی ضروریات کے مطابق زمین کا محدود استعمال ہوگا۔ ہر طرح کی دیسی ادویات یا طریقہ علاج پر پابندی ہوگی اور صرف سینتھیٹک ادویات استعمال ہوں گی۔ لکڑیاں جلانے یا دیگر فطری طریقے سے آگ جلانے پر پابندی ہوگی۔ آمون اسحاق کے مطابق یہ ہے، اس عالمی حکومت کا نقشہ جو مغرب نافذ کرنے جا رہا ہے، یہ حکومت دراصل یہودیوں کے آنے والے مسیحا کے مقابل قائم کی جائے گی تاکہ اسے روکا جا سکے۔ آمون اسحاق نے کہا کہ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی کہ آپ فرعون کے زمانے کو بھول جائیں گے۔ آمون اسحاق کہتا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر اور ویکسین کی ایجاد اس کا راستہ ہموار کرے گی، اور جب نیو ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہودیوں پر قیامت ٹوٹے گی، مگر ان کو بچانے کے لیے ایک مسیحا آئے گا جو یورپ کو نیست و نابود کر دے گا اور یروشلم سے عالمی حکومت قائم کرے گا۔ یہودی اپنے مسیحا کے لیے مکمل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے بڑے عالم آمون کی کرونا پیشن گوئی اور بل گیٹس کے وائرس پھیلانے میں ملوث ہونے سے لے کر کرونا ویکسین کی آڑ میں انسانی جسم میں نینو چپ انڈیلنا اور پرائیویسی ختم کرنے سے لے کر دنیا پر فرعونی دور کی واپسی، اسے ستم ظریفی کہیں یا بدقسمتی کہ ایک طرف اہل یہود مذہب میں اتنی باریک بینی سے تحقیق کر کے اس کی تیاری کر رہے ہیں، تو دوسری طرف آپ مجھے کوئی ایسا پیر و مرشد، گدی نشین، عالم دین یا مفتی صاحب بتائیں جو حالیہ یہودی کرونا ایجنڈے کو سمجھتا ہو، جس کے پاس بصیرت ہو اور جو مسلمانوں کو بروقت خبردار بھی کر رہا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔